آپ سے حکومت والے ڈرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا JUI فے کے وکیل سے مکالمہ۔ آبزرویشن پر عدالت میں کیا کہا، ریمارکس دیے۔ PTI کی جانب سے ڈنڈا بردار ٹائیگر فورس بنانا افسوسناک ہے، JUI بھی اپنے ڈنڈے تیل سے نکالے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے چاروں صوبائی حکومتوں کو بھی فریق بنا لیا۔ ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں آئین کے دفاع میں کھڑی ہوں، معلوم نہیں عدم اعتماد پر ووٹنگ کب ہوگی۔ جمہوری عمل کا مقصد روزمرہ امور کو متاثر کرنا نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل بولے، قانون کسی بھی معاملے پر ووٹنگ سے 48 گھنٹے پہلے مہم ختم کرنے کا پابند کرتا ہے۔ صدارتی ریفرنس پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI فے اور سپریم کورٹ بار نے اپنے جواب جمع کرا دیے۔ نون لیگ نے صدارتی ریفرنس کو وقت کا ضیاع قرار دے دیا، لکھا صدارتی ریفرنس پری میچور اور غیر ضروری ایکسرسائز ہے۔ آرٹیکل 63A اور 95 واضح ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مطابق صدارتی ریفرنس آرٹیکل 186 کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ صدارتی ریفرنس پر عدالتی رائے سے اپیل کا حق متاثر ہوگا۔ JUI نے آرٹیکل 63A کو غیر جمہوری قرار دے دیا، موقف اپنایا۔ پارٹی کے خلاف ووٹ پر تاحیات نااہلی کمزور جمہوریت کو مزید کم تر کرے گی۔ عدالت پارلیمنٹ کی بالادستی ختم کرنے سے اجتناب کرے۔ سپریم کورٹ بار نے ووٹ کے حق کو انفرادی قرار دے دیا، کہا آرٹیکل 63A میں پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ پر کوئی نااہلی نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے بھی صدارتی ریفرنس پر جواب جمع کرا دیا، تاحیات نااہلی پر کوئی رائے نہیں دی، موقف اپنایا۔ ووٹ پارٹی کی امانت ہے، تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کی انفرادی حیثیت نہیں ہوتی۔ تاحیات نااہلی پر عدالت جو بھی رائے دے اس پر مطمئن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن عدالتی رائے کے نتیجے میں عمل درآمد کا پابند ہوگا۔ سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کونسل کو کسی ایک سیاسی جماعت کی سبسیڈری نہیں بننا چاہیے، جو یہاں پہ ہوتا نظر آ رہا۔ پاکستان کی جو تمام بار کونسلز ہیں ان کو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور پاکستان بار کونسل کے کرتا دھرتاؤں کا جو رویہ ہے، جو کردار ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ۔ فواد چودھری نے سپریم کورٹ بار کو نون لیگ کی سبسڈری قرار دے دیا۔ تمام بار کونسل سے سپریم کورٹ بار کے کردار کا نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا سپریم کورٹ بار نے ایک پارٹی سے اتحاد کر لیا۔ سپریم کورٹ بار کی باڈی پر تحفظات ہیں، وکلا تنظیموں کا کام سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بننا نہیں، اپنی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنا ہے۔ سینیٹر اعظم تارڑ نے فواد چودھری کا بیان توہین عدالت قرار دے دیا، عدالت سے نوٹس کی اپیل، کہا فواد چودھری نے زیر سماعت مقدمے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، تکلیف ہے تو فواد چودھری الزامات کے بجائے سپریم کورٹ جائیں۔ اگر ان کے پاس کچھ بندے ہیں ہمارے ناراض ہوئے جن کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس بھی ان کے بندے ہیں جو نہیں جائیں گے۔ بڑا دلچسپ اور ایک اچھا مقابلہ ہے، اور آپ اچھی خبریں سنیں گے آج کے بعد سے۔ ہو سکتا ہے الیکشن جلدی ہو جائے، فارمولا طے ہو گیا مگر ابھی شیئر نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد سے اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اپوزیشن کے پاس ہمارے بندے ہیں تو ہمارے پاس بھی ان کے ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ، کہا کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ عثمان بزدار بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، آئندہ 10 روز میں سیاست کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اتحادی ہمیشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں، قافلے کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، چودھری پہلے ہی مجھ سے خفا ہیں، نہیں چاہتا ملبہ مجھ پر گرے۔ نون لیگ کے اپنے گھر کے اندر کی لڑائی ہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں گیا، چلو بھر پانی میں ڈوب مرے، ان کا نعرہ دفن ہو گیا۔ نون لیگ نے ابھی تک لانگ مارچ کی درخواست نہیں دی، اگر کوئی شرارت ہو جائے تو وزارت داخلہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ساری عوام کے سامنے اس ملک میں ڈاکوؤں کا ٹولہ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، پیسے باہر بھیج رہا ہے، اس نے اکٹھے ہو کے پبلک ریپرزینٹیو ان کی ضمیر کی قیمتیں لگائیں کہ ساری میری قوم 27 تاریخ کو میرے ساتھ نکلے، صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم بدی کے خلاف ہیں۔
डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क को लूट कर पैसे बाहर भेज रहा है। अब अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की कीमतें लगाकर उन्हें खुलेआम खरीद रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो पैगाम, कहा चाहता हूँ सारी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले ताकि सारे पाकिस्तान को पता चल जाए और आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करके जमहूरियत और कौम को नुकसान पहुँचाए। शाहिद खाकान का वज़ीर आज़म पर सियासी पार्टी के लिए सरकारी ओहदा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहते हैं इमरान खान अवाम के पैसे पर अपनी सियासी मुहिम चला रहे हैं। सरकारी वसाइल का ज़ाती तशहीर और जलसे के ऐलानात के लिए इस्तेमाल गैर कानूनी है। सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अदालत आईनी मनसब के सियासी और जमाती मकासद के इस्तेमाल का नोटिस ले। आइन और कानून को रोंद कर इक़्तिदार नहीं बचा करते। अक्सरियत खो देने वाला वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इनकम पाकिस्तान ने देखना है कि वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करके किनके साथ जाना चाहेगी? पीपल्स पार्टी के साथ। उसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो एहतजाज कर रही थी चंद दिन पहले, उनकी गोद में बैठेंगे। एमक्यूएम को फैसला करना है वो किसके साथ है। क्या वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी की गोद में बैठेगी जिसके खिलाफ चंद दिन पहले तक वो एहतजाज कर रही थी? मेरे ख्याल में एमक्यूएम हुकूमत से अलग नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर ओआईसी ने पाकिस्तान की तजवीज़ पर इत्तफाक किया। चीन ने भी तायद की, जल्द चीन जा रहा हूँ। ओआईसी इजलास में कश्मीर के मसले पर कॉन्टैक्ट ग्रुप में कश्मीर पर मौसर करारदाद पर इत्तफाक हुआ। रुकन ममालिक ओआईसी सेक्रेटरीट के किरदार पर बात हुई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।